آداب ناظرین، حیدرآباد ایکسپریس کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی فنڈنگ کے لیے انتخابی بانڈ اسکیم کو خارج کر دیا ہے۔ یہ شہریوں کے معلومات کے حق کی خلاف ورزی ہوگی۔ آج سپریم کورٹ کے بینچ نے اس پر فیصلہ دیتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا۔ مجلس کے صدر جناب اسد الدین اویسی نے سابقہ صدر جمہوریہ جناب رام ناتھ کووند سے ملاقات کرتے ہوئے ایک ملک ایک الیکشن پر مجلس اتحاد المسلمین کے موقف سے واقف کراتے ہوئے اس پر مشتمل ایک دستاویز انہیں پیش کی۔ کانگریس کی جانب سے نامزد کردہ 2 اراکین نے آج اسمبلی پہنچ کر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا، جن میں سابقہ مرکزی وزیر رینوکا چودھری اور انل کمار یادو نے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دیگر کانگریس کے اراکین کے علاوہ تلنگانہ کی محترمہ دیپا منشی موجود تھی۔ تلنگانہ اسمبلی میں بجٹ میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار اور حکومتی جماعت کے امیدواروں نے اپنے اپنے حلقے کے مسائل پیش کیے، جس میں کئی ایم ایل اے پہلی بار اسمبلی میں جیت کر آئے ہوئے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے چارمینار میر ذوالفقار علی نے دواخانے چارمینار کی انتہائی خستہ حالت کا ذکر کیا اور اس پر فوری توجہ دیتے ہوئے تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزیر صحت اور چیف منسٹر سے چارمینار دواخانے کا دورہ کرنے کی بھی خواہش کی۔ پلی ایم ایل اے جناب ماجد حسین نے نیلوفر دواخانے اور نامپلی کے سرکاری دواخانوں کے مسائل کو اٹھایا۔ جناب جعفر حسین میرا، جناب احمد بلالہ، کوثر محی الدین اور دیگر نے بھی اپنے اپنے حلقوں کے مسائل پیش کیے اور اسپیکر کے ذریعے متعلقہ وزیر کو توجہ دلائی۔ جناب اکبر الدین اویسی مجلس فلور لیڈر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دلت بندھو اور اقلیتوں کے لیے منظور کیے گئے جو چیکس 1 لاکھ روپے کی رقم کے ہیں وہ فوری طور پر جاری کریں، جسے پہلے ہی منظور کیا جا چکا تھا اور یہ چیکس تیار ہیں اور کلیکٹر کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر حکومت اسے فوری دینے کا احکام جاری کرتی ہے تو مستحق افراد اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور مائنورٹیز کے بھی سینکشنز ہوئے اور چیکس روک دیے گئے۔ بعض لوگوں کو چیکس دیے بھی گئے لیکن الیکشن اور کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے وہ انکیش نہیں ہوئے، تو آپ دلت بندھو کے ساتھ اینڈ دا چیکس آر ود دا کلیکٹرز آلسو سر، تو اس کے ساتھ ایس سی ایس ٹیز بی سیز اور مائنورٹیز کے سارے جو سینکشن ہے اگر اس کو اپروول دے دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے گاڑیوں پر چالانات کو معاف کرنے کی آج آخری تاریخ تھی، جو رات دیر گئے ختم ہو جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں کل یعنی جمعہ کے روز آٹو اور کیب کی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کے یونینوں نے بتایا کہ کل وہ اپنے مطالبات کو لے کر ہڑتال کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ریلوے پولیس کی جانب سے چوری اور گمشدہ کیے گئے موبائلز پکڑے گئے اور ان کی تحقیقات کے بعد مالکین کے حوالے کیا جائے گا۔ آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے موبائلز کو بتایا گیا اور اس کے رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کی گئی۔ دہلی میں بی جے پی کے ایم ایل اے دھن پال سوری نارائنا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جس طرح تلنگانہ اسٹیٹ کے ٹی ایس کی بجائے ٹی جی کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے نام بدلنے کے واسطے حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر اور نظام آباد کا نام اندورو، عادل آباد کا نام اندولے پورم، ورنگل کا نام اوروگو کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ کاماٹی پورہ پولیس نے بی جے پی کے ایک لیڈر اکتولا نرنجن کمار کو
ایک معصوم نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہوئے پاسکو کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی پولیس کی جانب سے 1640 دو پہیوں والی گاڑیوں کا حراج عمل میں آیا، جو گاڑیاں کئی سال سے پولیس کی تحویل میں تھے اور اسے کوئی بھی حاصل کرنے کے لیے دعویٰ پیش نہیں کر رہا تھا، جن کے اوپر کئی مقدمات بھی گاڑیوں کے اوپر چالانات کے ساتھ ضبط کیے ہوئے تھے۔ یہ گاڑیاں حراج کیے گئے ہیں۔ شہر میں کتوں سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، آئے دن کتوں کی وجہ سے معصوم بچے اور بڑے محفوظ نہیں ہیں، جن پر قاتلانہ حملے کتوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کو اب نہ صرف شہر، گلی، سڑک اور بلدیہ تک محدود رہا، بلکہ کتوں کا مسئلہ اب ایوان قانون ساز تک پہنچ گیا ہے۔ مجلسی فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ شہر کے MLAs کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا جائے، جس میں کتوں کے تعلق سے لائحہ اختیار کیا جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے اور کیسا شہریوں کو کتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ حیدرآباد ایکسپریس کی جانب سے خبریں پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔